ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 54 ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اناب ینیبو، رجوع کرنا، پلٹنا۔ تاب یتوب کا معنی بھی یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ حالات آپ کے سامنے، سیلاب نے کیا تباہی بنائی ہوئی ہے۔ اس سے قبل کہ یہ عذاب ہماری بستی میں آئے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ اپنے بادشاہ کی طرف۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسا بادشاہ
ایسا بادشاہ سستی اور کاہلی کس چیز کی؟ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہے اور قریب میں دیکھ رہے. ہماری زندگیوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بادل پھٹ پڑا. اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. ہزاروں من پانی لے کر آسمان پہ کھڑا ہے، اچانک پھٹتا ہے اور پوری بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. میں ابھی ایک جوان کا دیکھ رہا تھا، اہل توحید اہل حدیث، کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، پلٹ کر جب گھر کی طرف آیا زمین پر نہ میرا گھر تھا نہ گھر کے 25 افراد تھے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو، کوئی خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، رجوع کر لو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، جب اسلام میرے دل میں آیا مجھے فکر ہوئی، اَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، قلت یا رسول اللہ ابسط، اے اللہ کے پیغمبر اپنا یمین کا اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلائیے. مجھے خبر ہو گئی کہ یہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، اس کے پاس جانا ہے تو رجوع کروں، اس کے پاس پلٹ کر آؤں. ساری زندگی میں نے اسلام کی مخالفت کی. فَلِأُبَايِعْكَ، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. فَبَسَطَ يَمِينَهُ، اللہ کے پیغمبر نے دایاں ہاتھ آگے کر دیا. قال فَقَبَضْتُ يَدِي، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. قال مَا لَكَ يَا عَمْرُ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ تم نے خود ہی کہا ہے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ دی ہے، تم نے پیچھے کر لیا ہے. قال قلت اردت ان اشترط، اللہ کے پیغمبر میں نے کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. سنیے گا ذرا، ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. قال تشترط بماذا، کیا شرط ہے تیری؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، شرط یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اللہ کی طرف. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے بخش دے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. آنا تیرا کام ہے، بخشنا بادشاہ کا کام ہے. آ تو صحیح اللہ کی طرف. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جب تو آ گیا ہے تو اس انداز میں وَأَسْلِمُوا لَهُ کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ کا فرما بردار ہو، مطیع ہو جاؤ. پھر جب جو رب کہتا ہے اس پر عمل کرتا چلا جا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تو نہیں جانتا کہ جو ہی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور جو ہی انسان توبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ. تو اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں توبہ یہ کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سیلاب زدہ جو علاقے ہیں، آپ کو خبر ہے، میڈیا آپ دیکھتے رہتے ہیں، اعلان کیا ہو رہے ہیں کہ پڑوس کے کوئی آدمی آئے، ہم تھک گئے ہیں قبریں کھود کھود کر، قبریں کھودیں اور ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو قبر کے اندر اتار دو.
ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا جب 2005 میں 8 اکتوبر کو کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، اللہ اکبر، ایک پوری نسل مٹ گئی تھی، ایک پوری نسل ختم ہو گئی تھی. اور جہاں دوسرے تیسرے دن ہم پہنچے وہاں ایک سکول تھا بچیوں کا، سینکڑوں لاشیں تھی اور منہ سے کیڑے نکل رہے تھے. ثم لا تنصرون. تو اس سے قبل کہ یہ عذاب کی صورت بنے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ، اور جو ہجرت ہے وہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو دیتی. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کرنے کے بعد بھی اللہ سابقہ سے گناہ معاف کر دیں. کتنے آسان راستہ کام کیا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کرو. وَاتَّبِعُوا، رجوع کا طریقہ بھی بتا دیا. فرما برداری کرنا، سر سے لے کر پیر تک فرما برداری کرنا، خوشی غمی اللہ سے پوچھنا اور اس کے پیغمبر کا طریقہ تلاش کرنا. پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. وہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب. من قبل، یہاں پہ بھی من قبل، اللہ کے قرآن کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو. من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب بغتۃ، کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے. اچانک ہی آیا نا. لوگ گھروں سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے. سب سے بڑی تباہی کہتے ہیں منیر میں ہوئی ہے، سوابی میں بھی ہوئی، باجوڑ میں بھی ہوئی ہے. سب سے بڑی تباہی منیر میں. اور وہاں کی ایک خبر نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا کہ وہاں کے لوگ اکثریت علماء کا مذاق اڑاتے تھے. اب مولوی ہے، حلویٹ ہے، مسیتڑ ہے، مسجدوں کے اندر ہی پڑا رہتا ہے، ان کا کام ہی مانگنا ہے، یہ چندہ خور، ان پر ہی تان کرتا تھا. اللہ کا ایسا غضب اترا، پوری بستی کا سفائی کر دی. کبھی بھی قرآن اور اہل قرآن کا مذاق نہ اڑائیں. یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. ہمارے بزرگ بقیت السلف فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا عتیق اللہ عمر السلفی رحمہ اللہ پچھلے دنوں فوت ہوئے. میں ان کا پڑھ رہا تھا، یہ پرسوں چوتھے کی بات ہے، چند دن ہوئے. بزرگ عالم دین کہ وہ ایسے جاتے ہوئے مدرسے میں طلباء جلدی سے کلاس میں پہنچتے ہیں، ہاسٹل سے لیٹ ہو گئے ہیں، استاد سزا دے گا، جرمانہ لگ جائے گا، سبق لیٹ ہو جائے گا، تو وہ جوتیاں ادھر ادھر ہو جاتی. تو وہ طلباء کی جوتیاں اٹھا کر سیدھی کرتے اور ساتھ ارشاد فرماتے کہ تمہاری جوتیوں کے نیچے تو اللہ کے فرشتے پر دیتے ہیں، عتیق تمہاری جوتی کیوں نہ سیدھی کرے. اور ان لوگوں نے اللہ کا مذاق اڑایا. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اچانک عذاب آ جائے. کیا بچا اس بندے کا جس کے گھر کے 25 افراد پانی لے گئے؟ اسے زندہ رہنے کا حق ہے؟ کتنا صابر تھا، کوئی آنسو نہیں، خاموشی سے کھڑا ہوا ہے اور بتلا رہے ہمارے یوتھ فورس کے قاری حمدہ جہانگیر کو صفائی ہو گیا. ایک ایک گھر کے اندر 17 افراد جنازے اٹھے. کیا حال ہوگا اس بستی کا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ہم اتنے لاپرواہ، آپ جمعے کا ہی دیکھ لیں، اپنا امتحان لے لیں. 40 منٹ پر خطبہ شروع ہوتا ہے، 15 منٹ پر ختم ہو جاتا ہے، 40 منٹ پر اذان شروع ہوتی ہے،
35 منٹ لگا لو اذان سمیت، ہم رب کے لیے 35 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کب آتے ہیں؟ جب رب کے فرشتے دروازے پر سے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اکثریت اس کے بعد مسجد میں آتی ہے، نام تو لکھا ہی نہیں گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ہی خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جو دروازوں پر کھڑے ہو کر نام لکھ رہے تھے وہ خطبہ سننے کے لیے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ جاتے۔ جو لیٹ آ رہے ہیں حاضری لگ رہی ہے؟ سوچئے گا ذرا، ہم 24 گھنٹے 12 گھنٹوں میں سے 7 دنوں کے بعد 35 منٹ مسجد میں اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں؟ سوچ لیجئے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، جو رب نے یہ قرآن اتارا ہے اس میں سے جو خوبصورت باتیں اس کی اتباع کر۔ اس سے قبل اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور شعور میں بھی نہ ہو، کس کے وہم و گمان میں تھا کہ کاغان نران سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں اور پھر واپسی پر نہ ہم آئیں گے، نہ ہماری جانیں آئیں گی، نہ مال آئے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، ملتی جلتی آیتیں اللہ نے یہ خوبصورت قرآن نازل کیا۔ آج جمعے کا دن ہے، 2 باتیں ہم جمعے کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد کرواتے بھی رہتے ہیں۔ کیا؟ سورۃ کہف کی تلاوت کر لیجئے، کثرت سے اللہ کے پیغمبر پر درود ابراہیمی پڑھیے۔ آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، میں نے تو پڑھی ہے دونوں چیزیں۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، ہمارے ایمان ہمیں ہی کہے گا تو مسلمان نہیں، تو نے جمعے کے دن بھی قرآن نہیں کھولا، جمعے کے دن بھی قرآن پڑھنے کی تجھے توفیق نہ ہوئی۔ اور اللہ کیا کہتا؟ اللہ نزل احسن، احسن، اس سے بہتر کلام ہی کوئی نہیں۔ میں اس موبائل ٹھیکرے پر کتنے گھنٹے بیٹھتا ہوں سوچئے، اور قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ جمعہ کوئی جلسہ نہیں، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے۔ 7ویں دن رب نے رکھا ہے کہ کچھ لے کر جائیے، 7ویں دن 7 دنوں کا جو زنگ چڑھ گیا اسے اتار کر جائیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، جلدی جلدی اللہ کے احکام کی پیروی کر لو، مہلت نہیں ملے گی۔ کہنا آج تو نہیں کل پڑھ لوں گا، کل کس نے دیکھی؟ یہ دھڑکتا ہوا دل خدا بند کر دے، میں اور آپ چلا لیں گے اس کو؟ بجلی کا کرنٹ ہی بے شک لگا لو، ہاسپٹل میں لگایا جاتا ہے، آخری حملے، انسان تو گیا۔ قرآن کب کھولا تھا؟ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے، فرمایا اللہ کریم نے یہ اچانک جو عذاب ہے نا، یہ آیتیں سن لیجئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ بہترین کتاب ہے اور اس کی یہ آیتیں ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں، ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیے، نمازی نہیں ہے، کفر کر رہا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد پھر یہ کفر کرتا ہے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ فجر پڑھی تھی؟ نہیں۔ عصر پڑھی تھی؟ نہیں۔ ظہر پڑھی تھی کل؟ نہیں۔
مغرب نہیں، عشاء ٹائم ہی نہیں ملا، مصروف ہی میں اتنا تھا۔ فرمایا پھر یہ کفر میں بڑھ جائیں، لن تقبل توبتہم، پھر ان کی توبہ بھی رب قبول نہیں کرتا۔ کیا معنی؟ کہ توبہ کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ توبہ کے دروازے تو کھلے، توبہ کے دروازے تو کھلے، لیکن یہ ایسی نحوست اس پر پڑ جاتی ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا، قرآن کھولتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، پھر اچانک موت آ جاتی۔ فرمایا اللہ تعالی نے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کیا نہیں جانتے اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور وہاں کیا ہے؟ لن تقبل توبتہم، اور یہاں کیا ہے؟ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ معنی کیا؟ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ کب توبہ کرتا ہے؟ یہ نمازی، یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا، سال کا نمازی، جمعہ کا نمازی، اس کا بھی اللہ کے پیغمبر نے خبر دے دی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب فرشتہ سینے پر چڑھ جاتا ہے نا، یہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کی پھر توبہ ہی قبول نہیں کرتا۔ توبہ کب قبول کرتا ہے؟ صحت مند ہے، یاد رکھیے گا، صحت مند ہے، اور یہ توبہ کر رہا ہے 70 سال کی زندگی کی، اللہ فرمایا توبہ تو کر، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں۔ مال اللہ کب قبول کرتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، پنکھا لگانا چاہتا ہوں، سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں، کب اللہ قبول کرتا ہے؟ جب یہ صحت مند ہے، موت کی کوئی فکر نہیں، پرواہ ہی نہیں، میں نے تھوڑا مرنا ہے۔ مولوی تو یہی تو، مولوی کو بیماری پڑی ہے، مسجد کے غلے اکثریت کیوں توڑتے ہیں؟ مولوی سمجھتا ہے میں نے تو مقتدیوں کے جنازے ہی پڑھانے، اور جنازے پڑھنے والے کہتے ہیں مرنا اس نے تھا، میں نے نہیں مرنا۔ اب جب موت اس کے سینے پر چڑھ جاتی ہے، یہ کہتا ہے اوہو یہ فیکٹری پوری کی پوری مسجد کو دے دو۔ اللہ فرماتا ہے اب تو یہ تیری ہے ہی نہیں، تیرے وارثوں کی ہے، میں تیرا مال قبول ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا یہ باتیں بڑی اہم باتیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ یہ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ جو برائیاں کرتے چلے آئیں، شروع میں یاد ہے نا آپ کو میں نے کہا تھا اللہ کی طرف آ جاؤ، نہیں آ رہا، برائیاں کر رہا ہے۔ اب برائیاں کرتے کرتے کیا ہوا؟ حتی اذا جاء احدہم الموت، ایک کے اوپر موت آ گئی، فرشتے آ گئے روح قبض کرنے کے لیے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، فرمایا ان کی توبہ بھی قبول نہیں، کیونکہ یہ کافر مر رہا ہے، بے نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ان کی توبہ۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، دردناک عذاب اللہ کے ہاں تیار۔ اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان کہے نفس یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کس چیز کا؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اس پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ افسوس کرنے سے
جنت مل جائے گی؟ دوزخ سے نجات مل جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، آج مذاق مولوی کا مذاق، داڑھی کا مذاق، اہل علم کا مذاق، مسجدوں کا، ان کا تو کام ہی قبضہ کرنا ہے، ان کا تو کام ہی مانگنا ہے، بکاری ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے آفیسر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ مسجد آباد رہے، مسجد چلتی رہے، اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں، اور یہ مذاق کرتا ہے۔ ہاں بھائی مجلس میں بیٹھے ہوں گے سارے، اور کوئی سویٹ ڈش شادی میں، اور وہاں کوئی باشرہ مسلمان بیٹھا ہوگا، آ بھائی مولوی تیرا کھانا آ گیا۔ مذاق، ایسے مذاق کرنے والوں پر رب نے بادل کو پھاڑ دیا، بستی ہی اڑا دی۔ توبہ کرو آج کہ کبھی بھی کسی عالم کا، کسی مسجد والے کا، کسی امام کا، کسی خطیب کا، کسی دیندار کا، کسی اسلام کا، شاعر اسلام کا میں مذاق نہیں اڑاؤں گا، ورنہ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد یا ہمارے اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ راول پنڈی محمدی ویلفیئر ٹرسٹ جس کے تحت یہ مسجد ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں حلال اور طیب مال سے ان سیلاب زدگان کے پاس اتوار کو انشاءاللہ سفر ادھر ہونا ہے، اپنے حلال اور طیب مال سے مدد کیجئے ان بھائیوں کے لیے جو بے سہارا ہے، کوئی برتن نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، اکیلے اکیلے رہ گئے۔ ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ کفن ہی پہنچا دیں، اتنا تو حق بنتا ہے ایک وقت کی روٹی دے دیں۔ سوچئے گا ذرا، کیوں دیں؟ یا اللہ وہ عذاب جو وہاں آیا ہے ہمارے اوپر نہ آئے، ہماری بستیاں محفوظ رہیں، ہمارے گھر محفوظ رہیں۔ تیاری کیجئے۔ مجھے تو یقین جانے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے خوف آتا ہے کہ قیامت پتہ نہیں کب قائم ہو جائے۔ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اب تو ایک دو نہیں، سینکڑوں کے حساب سے موتیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، اور اگر اسی میں میرا نام بھی آ جائے، مرنا تو ہے ہی ہے، اور میں مسلمان نہ مروں اور میں جا کر اوپر کہوں یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں نے فرطت کوتاہی کی۔ یہ کوتاہی چھوڑ، جب اذان ہو جائے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آ، شرک سے توبہ کر، اللہ کی توحید اپنے سینے میں بٹھا، اپنی اولاد کو بٹھا کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک ہی بندے کو سلیکٹ کیا، اور وہ جو سلیکٹڈ ہے، جو اس کا نام صرف ایک ہے، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے طریقے کے پیچھے چلو، انشاءاللہ نجات ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک سوال ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، مجھے اس بات کی خبر نہیں، ما ادری، میں نہیں جانتا،
البتہ پیغمبر علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. وہاں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے نہیں خبر، میں نے نہیں پڑھا، علماء سے رابطہ کیجیے، لیکن دیوس کے بارے میں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. دیوس ہوتا کون ہے؟ اس نے سوال کیا سائل نے. دیوس وہ ہوتا ہے نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے، محدث تھے. ان کی بیوی وہ نواب خاندان سے تھی، ان کی وجہ سے یہ نواب بنے تھے. تو طلباء نے پوچھا جب یہ حدیث انہوں نے پڑھائی دیوس کون ہوتا ہے، انہوں نے کہا شام کو میں سرکاری بگی پر نکلوں گا تو مجھ سے راستے میں کسی جگہ پر میری بگی رکوا کر پوچھنا دیوس کون ہوتا ہے تو پھر میں بتا دوں گا. طلباء کسی چوک میں کھڑے ہو گئے تو سرکاری بگی میں نواب اور نواب وہ جو علاقے کی آپ کی بھی اہلیت تھی اور اس صوبے کی مالکہ تھی، وہ بھی ساتھ بغیر پردے کے. انہوں نے ہاتھ دیا تو سرکاری تھی، وہ رک گئے. آج کی طرح تو آدم بو نہیں تھا کہ جدھر سے کسی نے گزرنا ہو تو رستے ہی بند ہوتے. رک گئے. ہاں جی، انہوں نے کہا ایک سوال پوچھنا ہے نواب صاحب سے. کہ پوچھو. کہا دیوس کا معنی کیا ہے؟ اور میں دیوس میں ہوں مجھے دیکھ لو. دیوس میں ہوں مجھے دیکھ لو. طلباء پریشان ہو گئے اس جواب کے. وہ یہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ شیخ پر کوئی انگلی اٹھے. انہوں نے پوچھا شیخ آپ دیوس کیا تھے؟ کہا جس کی بیوی بے پردہ ہو، لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، شریعت میں وہ دیوس ہوتا ہے. بیوی کو بھی سبق دے دیا اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. بس وہ دن اس کا آخری تھا بیوی کا. وہ پھر صحیح معنی میں مسلمان بنی، با پردہ بنی. اس نے پھر شریعت کو پڑھا، پھر اس نے کتابیں لکھی، پھر دنیا ہی بدل گئی. دیوس اسے کہتے. دوسرا سوال یہ کہ ایک عورت کئی بندوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی. باپ ہے، بیٹا ہے، خامند ہے، بھائی ہے، جو اس کے محرم ہیں، جو اس کی تربیت نہیں کر رہے، اسے بازار میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھو بھائی میں اسے لے کر آ رہا ہوں، خوشبو میں بھری ہوئی اور اریاں لباس ہے. تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائے گے. وہ پکڑ گئی یا اللہ کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، لباس بھی لاتا تھا، گاڑی بھی دے رکھی تھی. کبھی اس نے یہ نہیں کہا مسلمان کی بیٹی بن اور پردہ کر کے باہر نکل. مسلمان کی بیٹیاں ایسے نہیں پھرتی ہوتی. تو اللہ پھر ایسے دیوسوں کو پکڑ کر اس کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیں.